السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد ہے، پہلے اس کے مشقی سوالات حل کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے پڑھائی ہے وہ ذکر کروں گا، سمجھا دوں گا۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ سورۃ محمد میں احکام بیان ہوئے جہاد کے۔ سورہ محمد میں جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ قرآن مجید کا انکار کرنے کی وجہ سے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، اعمال کے ضائع ہونے کی۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا۔ مختصر سوالات ہیں۔ سورہ محمد کا مختصر تعارف کریں۔ 47ویں سورت ہے، یہ 26ویں پارے میں ہے، 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں اس کے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ اتنا ہی اس میں کافی ہے۔ شارٹ ون میں سورہ محمد کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ آپ اوپر پڑھ کے آئیں ابھی۔ جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب، کفار اور منافقین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کفار کے اعمال کس وجہ سے ضائع ہوئے؟ کفار کے اعمال باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے ضائع ہوئے۔ سورہ محمد میں جنت کی کون کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ محمد میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔ ایسی جنتیں ہیں جن میں پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہر طرح کے پھل عطا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ 5واں سوال ہے، سورہ محمد میں اہل ایمان کو کس چیز کی ترغیب دی گئی ہے؟ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، نبی علیہ السلام کی اطاعت کی۔ یہ اضافی معروضی ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال آ جاتا ہے معروضی میں، ایک بار اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ سورہ محمد ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ 47ویں سورت 26 پارے میں ہے، 4 رکوع 38 آیات مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ پہلا سوال تھا، وجہ تسمیہ، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ جس کی دوسری آیت مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہوا محمد، تو اس سے مراد اس لفظ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد، اور اس وجہ سے سورت کا نام رکھ دیا گیا، یعنی دوسری آیت میں لفظ محمد آیا ہوا ہے اس بنا پر۔ بنیادی مضامین، یہ آپ کا لانگ سوال بھی ہے اور شارٹ سوال اس میں سارے شامل ہیں۔ بنیادی مضامین میں آپ نے پوائنٹ یاد کرنے ہوتے ہیں۔ کفار کے عقیدہ، کردار کا مسلمانوں کے کردار سے تقابل، یعنی کہ مسلمان کا کیا کردار ہے اور کفار کا کیا کردار، ان کا تقابل کیا گیا آپس میں۔ مسلمان کس کی پیروی کرتے ہیں؟ حق کی، اور کافر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ باطل کی۔ اس لیے کفار کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ اس کے اندر آپ نے کہنا ہے۔ اہل ایمان کو ہدایات کیا؟ انفاق، جہاد فی سبیل اللہ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ایک پوائنٹ کیا گیا۔ شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے اندر۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کا اجر ثواب کی بشارت دی گئی ہے کہ ان کو ایسی نعمتیں، ایسی جنتیں ملیں گی جہاں پر پانی، دودھ، پاکیزہ شراب، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ آپ شارٹ سوال بھی ہے، اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ٹھیک ہے، منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت ہے اس کے اندر۔ یہ بہت آسان ہے، یہ سارے پوائنٹ ایک بار پڑھنے سے یاد ہو جاتے ہیں۔